بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام جیسے آپ کو معلوم ہی ہے ناتمام کائنات کی باتیں. گزشتہ پروگرام سے ہم نے کچھ ایسی شخصیات پہ گفتگو شروع کی تھی جن سے ہم کچھ انسپائریشن لے سکتے ہیں، کچھ موٹیویٹ ہو سکتے ہیں، کچھ متاثر ہو سکتے ہیں. اس پہ بھی بات ہوئی کہ ہمیں متاثر ہونا کیوں چاہیے، اور اس پہ بھی متاثر ہوئی کہ کیا صرف جو اسلامی تاریخ کی جو ہے شخصیات انہی سے متاثر ہونا چاہیے، یا اچھا کام کرنے کے لیے کہیں سے بھی متاثر ہوا جا سکتا ہے. آج ابراہیم جمال نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ابراہیم لنکن. ابراہیم لنکن پہ بات کریں گے جی آج؟ جی بالکل ٹھیک ہے. تو ابراہیم لنکن جو ہے میرا بھی ویسے بہت ہی پسندیدہ شخصیت ہے، اور کئی باتیں مجھے اس کی بہت اچھی لگتی ہیں. اس پہ بڑے ڈرامے اور سیریل اور موویز جو ہیں وہ بنی ہیں، اور اس کی تقاریر جو ہیں اس کو آپ نیٹ پہ جا کے ڈھونڈیں تو بہت آپ انجوائے کریں گے. اور بہت ساری ویلیوز جسے ہم کہتے ہیں نا جی، وہ مجھے اس کی بہت ہی پسند ہیں. کچھ باتیں ایسی میری خواہش ہے کہ ایک ابراہیم اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے ایک واقعے سے اس کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس تو بہت سارا علم ہوگا. میرے پاس ابراہیم لنکن کا ابراہیم جمال کا گڈ. اس کا ایک واقعہ ہے جو میں اکثر سناتا ہوں اپنے طلباء کو، اور جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو اس کی وجہ سے کہ ہر شخص جو ہے وہ تھوڑا بہت خود غرض ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی آدمی کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ نہیں، آدمی کو سرمایہ دار ہونا چاہیے، اور حضرت عثمان غنی جیسا سرمایہ دار ہونا چاہیے. اور خود غرض ہونا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، ابراہیم لنکن جیسا خود غرض ہونا چاہیے. تو کہتے جی کیا، کیسے؟ تو ابراہیم لنکن جو ہے یہ اسی کا کہنا ہے کہ آدمی کو خود غرض ہونا چاہیے. وہ اپنے ایک وکیل دوست کے ساتھ شام ایک واک پہ جا رہا تھا، تو وہ بات کر رہا تھا ان سے کہ جی آدمی کو تھوڑا خود غرض ہونا چاہیے. وہ وکیل جو تھا دوست اس کا کہتا نہیں جی آدمی کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے. اور ابراہیم لنکن کا کہنا تھا کہ نہیں، بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ ہر آدمی خود غرض ہوتا ہے، اور جو بھی وہ کام کرتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی غرض اس سے وابستہ ہوتی ہے. تو اس طرح کی وہ بحث کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ اتنے میں دیکھا کہ اس کی جو راستہ تھا اس کے ایک طرف کہیں سے کسی کتے کے بچے کی رونے کی آواز آئی. وہ پھنسا ہوا تھا جھاڑیوں میں اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اسے نکلا نہیں جا رہا تھا، تو وہ وہاں لگا ہوا تھا شور مچانے. تو ابراہیم لنکن جو تھا اس نے کیا کیا کہ اپنے جو ہے آستینیں اوپر چڑھائیں اور وہ جھاڑی کے اندر گھس گیا اور جا کے اس بچے کو باہر نکالا، اور باہر نکال کر اس کو ایک تھپی لگائی. وہ بھاگتا ہوا ٹاؤں ٹاؤں کرتا ہوا چلا گیا. اچھا جب واپس آیا تو اس کے جو ہاتھ تھے، بازو تھے، اس پہ کچھ خراشیاں آ گئی تھیں. تو جو تھا نا اس کا دوست ابراہیم کا، وہ بہت ہی ہنسا، کہنے لگا کہ دیکھا ابھی آپ نے جو مجھ سے بات کر رہے تھے کہ ہر فعل جو ہے اس کا خود غرضی جو ہے اس میں ہوتی ہے، اب آپ ہی بتائیں، آپ نے تو اپنے تھیوری کو خود ہی ناکام کر دیا، خود ہی فیل کر دیا. کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ آپ نے یہ کہا کہ جی دیکھیں خود آپ کی جو یہ عمل تھا اس میں کیا غرض وابستہ تھی؟ آپ گئے اس کو بچایا چلا گیا، کچھ بھی نہیں. یہ تو بالکل ایک خدا ترسی تھی، یوں سمجھ لیں، اس میں غرض کوئی نہیں تھی. تو ابراہیم لنکن کہنے لگا کہ نہیں، اس میں بھی میری ایک غرض جو تھی وہ وابستہ تھی، اور وہ یہ کہ میں نے اپنی رات کی نیند بچا لی کہ ورنہ جو ہے میں ساری رات سو نہ سکتا، اور یہ سوچتا رہتا کہ پتہ نہیں یار اس بچے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، وہ پلہ جو ہے وہ بچا ہوگا نہیں، تو میں نے اب میں آرام سے دوں گا، مجھے کوئی اس کے علاوہ اور کوئی بھی ہے. تو یہ غرض، اس طرح کی خود غرضی جو ہے نا جی میرے خیال میں ہر آدمی میں ہونی چاہیے. بالکل. تو آج اس خود غرض انسان پہ بات کرتے ہیں. ابراہیم لنکن نے 16th پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس تھے جی، اور یہ 19ویں صدی کے اندر ان نے اپنی حکومت ان کی قائم ہوئی. میں ابراہیم لنکن کے بڑے کاموں پہ بات کروں گا جو مین ان کے کام تھے، ٹھیک ہے، جو براڈ ان نے کام کیے تھے. باقی وہ جو اصل میں ہمارا مقصد یہ بھی ہوتا ہے جی کہ ہم ان سے کچھ سیکھ کے شاید اپنے ملک کو ٹھیک کر سکیں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں، گورنمنٹل پالیسیز جو نے انٹروڈیوس کرائی تھی اپنی. صحیح بات ہے. جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم لنکن اقتدار میں آتے ہیں، اس وقت کانفیڈریٹ اسٹیٹس آف یونائٹڈ اسٹیٹس اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یہ دونوں آپس میں سول وار کے اندر تھے. کنفیڈریٹ اسٹیٹس کو کہتے تھے یہ ساؤتھ ہے، ٹھیک، اور جو یونائٹڈ اسٹیٹس تھے جس کے صدر ابراہیم لنکن تھے
یہ ہے نارتھ. جو ساؤتھ تھے اس کے جو پریزیڈنٹ اپنے آپ کو جو کہتا تھا اس کا نام تھا جیفرسن ڈیوس, اور ادھر جو تھا ان کا نام تھا ابراہم لنکن. ابراہم لنکن کی جو فوج تھی وہ تقریباً 22 لاکھ فوجیوں پہ مشتمل تھی, اور ان کی جو فوج تھی وہ تقریباً 11 لاکھ سے 12 لاکھ آدمیوں کی فوج تھی. اور سب سے بڑا آپ جب اس کے دیکھتے ہیں پروف دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں لڑ کس طرح سکتے ہیں, کیونکہ یہ دونوں آپس میں بڑے اچھے دوست تھے, کلاس میٹس بھی تھے, اچھا, اور یہ دونوں آپس میں دوست بھی رہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پروف یہ ہے کہ ویٹیکن سٹی جہاں پہ پوپ رہتا ہے اس کے اندر ایک آرکائیوز ہے جس کے اندر دنیا کے وہ خطوط ہیں جو کنگز اور کوئنز نے یا پریزیڈنٹس نے پوپ کو لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر ایک خط ہے ابراہم لنکن کا جو پوپ پائس the 16th کو لکھا ہوا ہے. اس کے اندر نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے خلاف جیفرسن ڈیوس لڑ رہا ہے اور اس طرح ہو رہا ہے. جنگ کے بارے میں انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا, اور انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں. اور پوپ اس وقت یہ 18 ملکوں کے آپ کہہ سکتے ہیں ریپرزینٹیٹیو تھے. ٹھیک. اسی مہینے ان کو لیٹر ریسیو ہوتا ہے جیفرسن ڈیوس کا, اور اس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ جیفرسن ڈیوس نے یہ لکھا کہ جنگ ہو رہی ہے, جنگ کے اندر یہ ہو رہا ہے, اور تقریباً 10 ملین کے قریب 1 کروڑ کے قریب کیجویلٹیز ہوئی ہیں صرف سویلینس کی. اچھا, ابھی فوجیوں کے انہیں گنے نہیں, دیکھیں اتنی کیجویلٹی سویلینس کی. تو پوپ جب خط اس کو واپس لکھتا ہے اس کے اندر اس کو آخر میں لکھتا ہے پریزیڈنٹ آف دا کنفیڈریٹ اسٹیٹس آف امریکہ, مطلب ریکگنائز کرتا ہے, اور ابراہم لنکن کو ریکگنائز نہیں کرتا, لیٹر نہیں لکھتا. تو اس سے ان کے جو جرنیل تھے ان کے اوپر کافی پریشر بن گیا, اور اس وقت تک جو نارتھ کی جو ابراہم لنکن کی کیجویلٹیز تھی جنگ کے اندر وہ تھی 8 لاکھ. ٹھیک. اور جو ساؤتھ ہے اس کے اندر کیجویلٹیز تھی 7 لاکھ. مطلب ساؤتھ جیت رہا تھا, اس کو 18 ملکوں کی اب سپورٹ بھی تھی اور کافی تھا. تو ان کے جرنیلوں نے کہا کہ اب ہم سرنڈر کر دیتے ہیں, جو ہم ان سے مذاکرات یہ کرتے ہیں کہ جدھر تک آپ لے آئے ہیں وہ آپ کا ہے, اور جہاں تک آپ نہیں آئے وہ ہمارا ہے. تو یہ ابراہم لنکن نے کہا کہ یہ نہیں ہونے دوں گا میں. ان کے 18 سے 19 جنرل جو کہ بارڈر پہ کمانڈ کر رہے تھے انہیں ڈیزرٹ کر کے جیفرسن ڈیوس کے پاس چلے گئے اور اس کے ساتھ مل گئے. ان کے پاس اس وقت 5 جرنیل ان کے پاس تھے, اور 5 آپ کہہ سکتے ہیں کور ہیں, جو اب ہم کہتے ہیں کور, 5 کور ان کے پاس تھی جس سے یہ لڑتے تھے. اور جب 1 ہفتہ گزرا, 2 ہفتے گزرے, اور جنگ لڑتے رہے. 4تھے سال 3رے ہفتے اور 6ٹھے دن جو جنگ کا آخری دن تھا اس وقت ابراہم لنکن نے آگے کا ٹور کیا, اور جب کیجویلٹیز دیکھی گئی تو ان کی 8 لاکھ تھیں, وہی تھیں, اور جو ساؤتھ کی تھی وہ 9 لاکھ ہو گئی, اور یہ لوگ جیت گئے. تو جیفرسن ڈیوس کو مار دیا گیا, وہ سب جرنیل جو ادھر سے ادھر چلے گئے تھے ان سب کو مار دیا گیا. اور اس کے اندر انہوں نے 10th امینڈمنٹ لیا ہے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر. 10th امینڈمنٹ یہ تھی کہ آج سے ہمیشہ کے لیے کوئی بھی شخص کوئی غلام نہیں رکھ سکتا, سلیوری ختم کر دی. اور یہ ابراہم لنکن کے سب سے بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ انہوں نے اپنے ملک میں سلیوری ختم کی سب سے پہلے. اور اسی کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ کے اندر یہ ہوا لکھا ہوا ہے, اسی امینڈمنٹ کے اندر اس کا حصہ ہے کہ اب اس امینڈمنٹ کو کوئی امینڈ نہیں کر سکتا. اچھا, ٹھیک ہے, کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا. اور جو سیاہ فام لوگ ہیں, کالے, ان کے خلاف جو سب یہ ہو رہے تھے ان کے خلاف ایک ایپیسیشن کنفیڈریشن جو ان کی بنی ہوئی تھی, وہ انہوں نے ان کو خط لکھا کہ ہمارے خلاف ابھی بھی مظالم ہو رہے ہیں ساؤتھ کی طرف جہاں پہ آپ نہیں آئے ابھی تک. تو یہ ادھر نے ٹور کیا اور 11th امینڈمنٹ لیا ہے. 11th امینڈمنٹ کے اندر لکھا تھا کہ اب سے ہمیشہ کے لیے جو سیاہ فام لوگ ہیں ان پر کوئی ظلم کرے گا تو اس آدمی کو دیکھے بغیر ہینگڈ, ہی ول بی ہینگڈ, مطلب پھانسی پہ لگ جائے گا. اس سے وہاں پہ جو ریسزم تھی اس میں ڈراپ آیا بائی 67%. اوکے. اور ابراہم لنکن کے دور میں ادھر کوئی ایسے نہیں لوگ باقی رہے تھے کہ جنہوں نے غلام رکھے, وہ تو ابھی بھی امریکہ میں ختم ہو گیا. اور سیاہ فام لوگوں پہ ان کے جب تک یہ زندہ تھے تب تک کسی نے ان کے اوپر کچھ نہیں پرسیکیوشن نہیں کی, لیکن جس دن یہ فوت ہوتے ہیں اسی دن کے بعد ان کے اوپر شروع کر دیا. ان کے بعد جو جس نے کسی نے آواز اٹھائی, یہ میں بات کروں دسمبر 1865 کی. اوکے. اور اس کے بعد 1976 کے اندر مارٹن لوتھر کنگ اس نے آواز اٹھائی سیاہ فام لوگوں کے لیے,
اور اس کو بھی مار دیا گیا, اور ابراہم لنکن کو بھی مار دیا گیا تھا. ہاں یہ پوری ہسٹری اوباما تک آ رہی لگتا ہے مجھے. ابراہم لنکن کے جب انہوں نے یہ کام کیا, امینڈمنٹ لائے اور اپنی 11th امینڈمنٹ 10th امینڈمنٹ, اس ان کے جانی دشمن بہت سارا بن گیا کہ ان کو یہ اس وقت امریکہ کے اندر یہ رواج تھا کہ جو کام آپ خود جس طرح جو مالک ہے وہ بیٹھا ہوگا, حالانکہ جگ اس کے سامنے پڑا ہوگا, وہ ایک غلام کو بلائے گا اور کہے گا پانی ڈال کے دو مجھے. اچھا, اس حد تک وہ سست ہو چکے تھے. تو ان کے ساتھ جب یہ بات سست ہو چکے تھے یا یوں سمجھے کہ سرمایہ داری آ گئی, سرمایہ داری سے پھر سستی بھی آ گئی تھی. اچھا جی. اوبیسٹی جو موٹاپے کی ریٹ ہے وہاں پہ 70% بڑھ گئی تھی. اوکے, مطلب وہ کام خود نہیں کرتے تھے, جو ان نے کام جو کرنے ہوتے تھے وہ اپنے غلاموں کو کہتے تھے کہ اب تم یہ کام کر دو. لیکن جب وہ چیز ان سے چھن گئی اور اپنا کام خود کرنا پڑا, تو اس سے ان کے اندر یہ ہوا کہ ابراہم لنکن کے دشمن بن گئے. ایک ابراہم لنکن کی اسپیچ ہے سینٹ کے اندر ہی, تو کہتے ہیں کہ میں اپنے لوگوں کو, امیر لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ غریبوں کی مدد کرو, میں کہتے ہوں امریکیوں اپنی خود مدد کرو. ٹھیک, تم کلاس ڈفرینس ختم کر دو اور ایک ہو جاؤ. لیکن وہاں پہ جو لوگ تھے وہ تو خلاف ہو گئے. اس کی ہمیں ایویڈنس ایسے ملتی ہے کہ ابراہم لنکن ہر رات وہ گھوڑ سواری کرتے تھے وائٹ ہاؤس کے اندر. تب وائٹ ہاؤس کی کوئی سیکیورٹی تب تو کوئی تھی نہیں. 1865 کی دسمبر ختم ہو رہا ہے, 1866 شروع ہو رہا ہے. تو اس رات یہ گھوڑے پہ تھے, تو یہ پہنتے تھے ٹاپ ہیٹ جس کو کہتے ہیں, وہ بڑی سی ہیٹ وہ اوپر اس طرح کر کے, اور وہ باقی کوٹ شوٹ. تو ان کے اوپر فائر کیا گیا. اچھا, اور انہیں گھوڑا اپنا دوڑا دیا, اور وہ سمجھا کہ ابراہم لنکن مارا گیا ہے, لیکن جو اس کی جو بلٹ تھی وہ ان کی اس ہیٹ کو چیرتی ہوئی نکل گئی. اچھا, یہ یہ بچ گئے ادھر سے. اسی وقت جب ان کو یہ پتا چلا کہ ایسے ہو رہا ہے, تو ان لوگوں نے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے. ان کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے, جو فوجی جرنیل تھے, انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے, آپ کس وجہ سے سمجھتے ہیں آپ کے اوپر ہوئی ہے. ان کا جواب یہ تھا کہ میرے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ میرے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اچھا, اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں ریکنسٹرکشن ایرا, جس کے اندر ابراہم لنکن نے ان کے اندر پڑھنے لکھنے کا شروع کیا کانسیپٹ. اور ایک اور ان کی بڑی اچھی تھی جس کو پاکستانیوں نے 50% کور کیا, 50% نہیں کیا. گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ہم نے ان کی طرح مفت تعلیم کی, جو نہیں پڑھ سکتے, مفت اسکول بیگز اور کتابیں کہتا ہوں, لیکن اس کو انشور نہیں کیا. ابراہم لنکن کا یہ رول تھا کہ اگر آپ کا جو بچہ ہے ہم اس کو پڑھائیں گے, فری بکس ہر چیز. اگر آپ نہیں ایسے کریں گے تو آپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے گا, آپ کا بچہ گورنمنٹ اپنی رسپانسبلٹی لے لے گی. ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوا کہ کوئی بچہ گھر نہیں بیٹھا, سب نے اپنے اس کے ڈر سے اسکولوں میں بھیجے. یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. ٹھیک, جو لیک کر رہا ہے ہمارے ہاں. جی. ساؤتھ ایشیا کے اندر میں کل ہی پڑھا تھا, کوفی عنان ایک سیکرٹری جنرل رہے ہیں جی, یو این کے. وہ لکھ رہے تھے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں کام نہیں ہوتے, وہ اس لیے ہوتے کیونکہ ادھر جمہوریت ہے. اوکے, اگر ادھر ڈکٹیٹرشپ ہوئی تو کبھی یہ ایسے نہیں لیک لیفٹرز. اچھا, ہم نے تو دونوں چیزوں کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا. ہمارے جو ڈکٹیٹر تھے وہ پھر ڈکٹیٹر نہیں تھے نا جی. ایک ہی ڈکٹیٹر آئے جو تھے جنرل فیلڈ مارشل ایوب خان. اس کے بعد جنرل ضیاء الحق آئے, انہوں نے کہا 90 دن میں الیکشن کروں گا, لیکن وہ اپنے ساتھ چلتے رہے اور پھر انہیں گورنمنٹ بنا دی جنیجو والی, جو وہ کہتے ہیں جو پپٹ تھی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو چوتھا اور آخری لگا پرویز مشرف کا, اس کے اندر انہیں کاف لیگی کی حکومت لے آئے, جو کہ وہ بھی, لیکن جو ڈکٹیٹرشپ صحیح تھی وہ تھی پریزیڈنٹ ایوب خان کی. اس کے اندر میں کام بھی ہوا ہے, اسی میں کام ہوا ہے. یہ ایک بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی ایسے یہ قوم اس طرح جو ڈکٹیٹرشپ میں کام کرے گی, ان کو جمہوریت راس نہیں ہے کچھ زیادہ. تو اسی لیے انہوں نے یہ جو سینٹ تھی, پہلے ان کا بھی ڈیموکریسی ہوتی تھی, ابھی بھی کہتے ہیں ڈیموکریسی, لیکن جو پاورز ہیں وہ ہوتی ہے پریزیڈنٹ کے پاس. سینٹ یہ بھی کام ابراہم لنکن نے 16th امینڈمنٹ کے اندر شروع کیا. ٹھیک, انہوں نے 16th امینڈمنٹ یہ لائے کہ اب جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ پاورز رکھے گا, اور جو سینٹ ہوگی وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ تب تک نہیں کرے گی جب تک پریزیڈنٹ نہیں کہے گا. اور دوسری بات یہ کہ پریزیڈنٹ کو یہ ایڈوائز کریں گے, امپوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. اس سے یہ ہوا کہ جو ابراہم لنکن نے ڈیسیجن لینی تھی وہ انہیں ایگزیکٹولی خود لینا شروع کی.
اور اس سے یہ ہوا کہ ادھر ڈیولپمنٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئی. جب ان کے خلاف ہاسٹیلٹیز اتنی بڑھ گئیں تو اس کے بیچ میں پڑھائی کے بیچ میں انہیں اپنے ایک بیٹے کے لیے بھی خط لکھا اپنے اس کے ٹیچر کے نام. وہ بہت مشہور زمانہ خط. اس کے انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اس کو صرف پڑھاؤ مت, اس کی جو ویلیوز ہے, قدریں ہیں, وہ بھی سکھاؤ, کیونکہ میرے لیے اس کی تعلیم تب تک نہیں معنی رکھتی جب تک اس کو یہ نہیں پتا کہ بڑے سے کس طرح بات کرنی ہے اور چھوٹے سے کس طرح بات کرنی ہے. تو اس کے اندر پھر ان کے جو دشمن تھے وہ بہت زیادہ بنتے گئے, اور ان کو تھیٹر کا بڑا شوق تھا, تھیٹر دیکھنے کا, اور یہ جو پریفرنس دیتے تھے شیکسپیئر کے پلیز کو. تو پلے یہ دیکھ رہے تھے اس دن 12th نائٹ, بہت مشہور شیکسپیئر کا پلے ہے, وہ یہ دیکھ رہے تھے بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ. تو جو چیمبر تھا اس کے پیچھے سے ایک آدمی آیا اور ان کو گولی مار دی, شوٹ کر دیا. یہ اس وقت نے کہا کہ وونڈ ہوئے ہیں, لیکن جب ان کو ہسپتال لے کے گئے تب تک یہ دم توڑ چکے تھے. وہ غالباً اس وقت ایکس رے یاد نہیں ہوا تھا, میں کہیں پڑھ رہا تھا جی نا کہ وہ ایکس رے یاد نہیں ہوا تھا, کہ بلڈ کا پتہ نہیں چل سکا کہ کہاں ہے کس طرح سے, تاکہ اس کو علاج کیا جا سکے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس آدمی نے مرنے سے پہلے بھی اپنے بیٹے کے جو آخری خط لکھا, اپنے بیٹے کے ٹیچر کے نام لکھا, اس کے اندر اس کا جو متن آپ پڑھیں تو آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کی مینٹالٹی کیا تھی. وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری قوم کو صرف پڑھایا جائے, ان کو پڑھایا بھی جائے, ساتھ قدریں بھی ان کو سکھائی جائے. ویلیوز امپورٹنٹ, ویلیوز. اگر ایک آدمی وہ ایبسٹریکٹ کے اندر آپ پڑھیں تو اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ میرے لیے اس کی تعلیم تب تک امپورٹنٹ نہیں ہے, یا کسی کی تعلیم تب تک امپورٹنٹ نہیں ہے جب تک اس کو قدریں نہیں پتہ ہوں کہ بڑے کسی کس طرح بات کرنی ہے اور اپنے ماتحت کس طرح بات کرنی ہے. ٹھیک. ان کے دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر جو ایوریج لگائی گئی ہے, جو ریکنسٹرکشن ایرا. اچھا, اس پہ ذرا سا آگے چلنے کی پھر وہی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس نے تو کسی بھی اپنے سیاسی حریف پہ نہیں الزام لگایا اس وقت پہلے کہ جی اس نے مجھے حملہ کروایا, تعلیم جہالت نے حملہ کیا. لیکن ابھی اگر ہم دیکھیں جب قتل کیا گیا اس کو, تو اس وقت کون لوگ تھے؟ اس وقت وہ لوگ تھے, وہ ایرسٹوکریسی تھی ان کی, جس سے ان نے غلامی ختم کر دی. ان کے اندر ایک یہ بھی سینٹیمنٹ تھا, اور دوسرا سینٹیمنٹ ان کے اندر یہ تھا کہ وہ سینیٹرز تھے اس وقت جو تھوڑے بہت تھے, وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی قوم ان پڑھ ہے, تاکہ ان پہ جس طرح ابھی آپ ہمارا ملک دیکھیں تو وہ چاہتے کہ ان پڑھ ہے تاکہ ان پہ ہم حکمرانی کر سکیں, شعور نہ آئے ان کے اندر. تو جب ان نے امپوز کیا کہ اب وہ پڑھیں گے تو دوسرے دشمن وہ بھی بن گئے. اچھا, تیسری باتوں کی یہ تھی کہ جس آدمی کے پاس جو ایکڑ زمین ہے وہ 3 ایکڑ زمین ہے, تو اس کے اندر سے 1 ایکڑ زمین وہ اپنے غریبوں کو دے گا اس جگہ کے. وہ اس طرح دے گا کہ وہاں پہ وہ اپنی ساری کاشتکاری کریں گے, اور جو اس کی آمدنی ہوگی وہ ان کی ہوگی, وہ اس کی نہیں ہوگی. اس سے بھی ان کے کافی دشمن بن گئے. اور تیسری یہ ان کی جو بات تھی جس سے ان کے خلاف لوگ ہو گئے کہ انہوں نے لکھنا شروع کر دیا, کہ لکھتے بھی تھے اس کے اندر نے یہ لکھنا شروع کیا, اب میری قوم کو آپ ایسی کتابیں نہ پڑھیں کہ جو فکشن ہو, جو آپ کو کہے کہ یہ ڈریگن ہے اور وہ جائنٹ ہے اور یہ لڑے. ان کو گراؤنڈ ریالٹیز پڑھانا شروع کریں کس طرح سے. اسی کی وجہ سے دنیا کے اندر ایک ایوریج لگایا گیا کہ ریکنسٹرکشن ایرا جو ہوتا ہے وہ تقریباً 10 سے 15 سال رہتا ہے. ابراہیم لنکن نے 4 سال کے اندر ریکنسٹرکشن بھی ختم کیا اور ڈیولپمنٹ اکنامک بوم کی طرف لے گیا, ٹھیک, ان پالیسی کی وجہ سے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں وہ اگر انسپریشن لینی چاہتے ہیں یا اگر ان کی پالیسی سے مدد لینا چاہتے ہیں, پہلا کام تو یہ کریں نا, سینٹ کو ختم کریں. ادھر بھی سینٹ نے خرابی کی, ادھر بھی سینٹ خرابی کر رہی ہے. سینٹ کا کوئی کام نہیں ہے. اچھا ہاں, مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آئی یہ بات آج تک کہ ایک قومی اسمبلی موجود ہے, کہاں قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا کہ سینٹ بھی ہونی چاہیے؟ میں آپ کو بتاؤں یہ نے کیوں کی. یہ نے کی کہ انگریزوں کی نقل کی. انگریز ہاؤس آف لارڈ اور ہاؤس آف لارڈ, ہاؤس آف کامنس, وہ تو اب لارڈ جو ہیں وہ لا کے بٹھا دیے اسی طرح سے, جو نہیں چاہتے کہ یہ تعلیم پڑھی جائے, اور اگر وہ پڑھ جائیں گے تو ہماری نوکری کون کرے گا, ہے نا. کیوں نہیں ختم کیا جا رہا ہے؟ یا چلیں آپ جو بات رکھنا چاہ رہے تھے اس کو ذرا سا جاری کریں سینٹ کے حوالے سے. سینٹ اس لیے نہیں ختم, وہ آپ دیکھیں اگر آپ انگلینڈ کی طرف جائیں تو ادھر ایک کانسٹیٹیوشن monarchy ہے, ٹھیک. ان کو کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ بھی ہے, نہیں بھی ہے ادھر, اور ڈیموکریسی زیادہ ہے. یہ چیز شروع کی جب چارلز II کو ان کے پرائم منسٹر نے اس وقت نام ان کا
آسکر پرائم منسٹر تھے, انہوں نے اس کو پکڑا اور بیہیڈ کر دیا, سر قلم کر دیا, اور 30 سال مونارکی ختم ہو گئی 30 سال کے لیے. اس کے بعد لوگوں نے شروع کیا کہ نہیں ڈیموکریسی اب ریوائیو ہوئی. ابھی تک ڈیموکریسی ادھر کوئین جب بھی سال کے شروع میں ایڈریس کرتی ہے وہ کرتی ہے ہاؤس آف لارڈس میں جا کے. ان کا ایک بڑا دلچسپ ایک رسم ہے کہ وہ ایک بلڈنگ ہے جس کی ہاؤس آف لارڈس بھی ہاؤس آف کامنز بھی ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک لارڈ چیمبرلین ہوتا ہے جس کو کوئین یہ پیغام دے کے بھیجتی ہے کہ جاؤ اور ہاؤس آف کامنز کے اندر سے ان کو بلا کے لاؤ. کیا ہوا ہے ان کو ایک رسم یہ کہ جب لارڈ چیمبرلین ادھر جاتا ہے تو ان کی اس کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. اچھا, وہ ایک علامت ہے کہ ہم اب اپنی مدد آپ کریں گے, اور پھر وہ کھٹکھٹاتا ہے اور پھر وہ کھولتے ہیں. اور دوسری رسم یہ کہ جب وہ آتے ہیں اس ہاؤس آف لارڈ سے تو وہ شور مچاتے ہوئے آتے ہیں, مطلب وہ ڈس ریگارڈ کرتے ہیں اس ایرسٹوکریسی کو. اسی طرح ہم نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ ایک سینٹ ہوگی, اس طرح ہماری ایک نیشنل ہم نے بھی ہاؤس آف لارڈز رکھ لیا, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے جی. ہماری جس طرح ہمارے پریزیڈنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں دیکھیں, دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے عوام کے لیے کیا جی, کیونکہ یہ جو بنے ہوئے ہیں جی پارلیمنٹری نظام ہے یا صدارتی نظام ہے, یہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے صحیفے تو نہیں ہیں. اس کو اپنے ملک کے حساب سے اس کو تبدیل کرنا چاہیے اور اسی طرح سے اس کو بنا کے لے کے جانا چاہیے. اور جمہوریت پہ تو نہیں ہے جی, جمہوریت چلے جی ٹھیک, ہاں ٹھیک ہے, میں تو جمہوریت کے ویسے بھی حق میں نہیں ہوں. وہ تو میں بھی نہیں ہوں, کیونکہ ووٹ لینے والا جو ہے نا وہ کبھی کام نہیں کر سکتا جی. ایک اور بات بھی ہے, اگر میرے پاس 2/3 میجورٹی ہے, آپ کے پاس 1/3 ہے, میں جو چاہوں کر سکتا ہوں, کوئی روک تو نہیں سکتا مجھے. جی صحیح. تو ایک ملک کو خراب ایک میجورٹی کر لے, اس سے یہ بہتر نہیں ہے کہ اس کے خلاف اوپر ایک پاور ہو جو اس کو ختم کر سکے. کوئین کے پاس پاور ہے, وہ کبھی بھی, ہم جیسے کہتے ہیں کہ کوئین کے پاس جی کوئی پاور نہیں ہے. میں کل ایک آدمی سے میں کہا ہاں اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے, بس وہ 18 ملکوں کے اندر حکومتیں توڑ سکتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتی. تو اگر وہ ایک لفظ منہ سے نکالے تو حکومت ٹوٹ جائے گی. اس کے بعد ان کے اندر بھی ویلیوز اس طرح کی, قدریں ان کی اس طرح. ڈیوڈ کیمرون کو آپ دیکھ لیں, اس نے کہا کہ ہمیں یورپ کا ایسا ہونا چاہیے. بریگزٹ کے اندر لوگوں نے ووٹ کیا کہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے, تو اس نے اس چیز پہ ریزائن کر دیا کہ اب میری اور میرے ملک کی انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی. ٹھیک, ہمارے اندر بھی اب اس طرح کی قدریں اب آ جانی چاہیے. 70 سال ہو گئے, کافی عرصہ ہو گیا بنے ہوئے, لیکن ہم اپنے آپ کو ویسے کمپیئر کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ کہ ہم امریکہ کی اب بات نہیں مانیں گے, امریکہ کیوں سپر پاور ہے, یہ بحث ہوتی ہے. اب یہ بھی دیکھیں کہ امریکہ کی انڈیپینڈنس کو 237 ایئرز ہو گئے. ٹھیک, اس کے اندر ان لوگوں نے اتنی ڈیولپمنٹ کی ہے, اور ان کے جو صدر آئے ہیں وہ ابراہم لنکن جیسے لوگ آئے ہیں, وہ فرینکلن روزویلٹ جیسے لوگ آئے ہیں, وہ جان ایف کینیڈی جیسے لوگ آئے ہیں, جن لوگوں نے اپنی عوام کے لیے کام کیا. ہمارے پاس جو لیڈرز آئے ہیں وہ ایسے لیڈرز نہیں ہیں کہ جن نے ہمارے قوم کے لیے کام کیا, وہ اپنے مفادات کے لیے کام کر کے گئے. آپ ابراہم لنکن کی ادھر مثال لے لیں, اس آدمی نے ایک اور امینڈمنٹ کی, وہ ابھی تک ہے جی, کہ وائٹ ہاؤس کا جو کھانا ہے, کھانے کا بل, وہ پریزیڈنٹ اپنی جیب سے ادا کرے گا. یہ تو ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ ہمارے ہاں تو اب اس وقت میرے سامنے فگر نہیں ہے جو ہمارے ایوان صدر کے, جو اس کا کام بھی کچھ نہیں ہے, اس کا بل جو ہے, میں نے 1-2 مرتبہ مجھے وزٹ کا موقع ملا ایوان صدر میں, تو پتہ چلا کہ بیکری اس کے اندر ہے, کھانے کا اس کے اندر ہے, گھوڑوں کا استبل اس کے اندر ہے, بادشاہوں کی طرح کے بڑی بڑے محل نہیں ہوتے جیسے, اس طرح کے کوریڈورز ہیں, ریڈ کارپیٹ, اور ایک عجیب دنیا ہے اس کے اندر. ہاں جی, اور اس کا جو خرچہ ہے, اس کا جو مینٹیننس کا کروڑوں روپے میں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی تو اس کا تو فائدہ کوئی فائدہ نہیں. وہ محل کے اندر ہمارے جو صدر ہے وہ ممنون حسین رہے. چلو آدمی ڈاکٹر خدیری ہو تو آدمی کہے کہ چلو ٹھیک ہے یار, ہاں جی کوئی بات تو ہے نا. اب دیکھیں جس طرح ساؤتھ افریقہ کے اندر کوئی پاور نہیں ہوتی پریزیڈنٹ کے پاس, لیکن ان کی پریزیڈنٹ تھا نیلسن منڈیلا. ہاں کیا بات ہے. تو ایک ایسا فگر ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ کوئین کیوں ہے. وہ اس لیے ہے کیونکہ جب آپ جنگ عظیم دوم دیکھیں تو لوگ یونائٹی تب ہوتے ہیں کہ جب ان کو لیڈ کرنے والا ہو. ان کی وہ لیڈر ہے. ہمارا لیڈر ہے ممنون حسین, ہمارے لیڈر ہیں نواز شریف صاحب, ہمارے لیڈر ہیں عمران خان, اور ہمارے لیڈر ہے شہباز شریف. تو ان کے ہوتے ہوئے ہونا کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ لیڈ کرتا ہے,
ابراہم لنکن نے اپنی جنگ کے اندر سامنے جا کے جنگ لڑی. اس نے, اب میں بات یہ کر رہا تھا کہ اس نے امینڈمنٹ والی یہ کی کہ کھانے کی جو خرچہ ہوگا وہ پریزیڈنٹ خود دے گا. ٹھیک, وہ ہو گیا. اس کے بعد دوسری امینڈمنٹ یہ کی کہ اوول آفس جو ہے پریزیڈنٹ کا جو آفس ہے, اس جو اسٹیشنری کاسٹ ہے وہ پریزیڈنٹ اپنی جیب سے ادا کرے گا. ٹھیک, وہ بھی ہو گیا. اس کے بعد دوسری یہ کی کہ جب ادھر کے فرنیچر آئے گا اس کا ہی پیسہ پریزیڈنٹ اپنی جیب سے دے گا. ٹھیک ہو گیا. اب جب اس سے پہلے کی کاسٹ ملائی جائے اور اب وائٹ ہاؤس کی کاسٹ ملائی جائے تو $3 ملین کا فرق ہے, جس کو ہم اگر ہم کہیں تو $30 لاکھ یا 30 کروڑ روپے ہر مہینے ان کے پاس صرف اس چیز سے بچ جاتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اپنی جیب سے خرچہ ادا کرتا ہے اور وہ خرچہ وہ کم کرتا ہے پھر. ٹھیک ہے, اور صاحب ذرا اپنی جیب سے دینا پتہ جو ہے اپنی جیب سے دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا تھوڑا سا کہ جب ایک سٹائل ہے امریکہ کے ترقی کرنے کا کہ امریکہ غلام تھا, ہے نا, ایک تو خیر بہت ہی برا غلام تھا, ایک پھر برطانیہ کا غلام تھا, پھر غلامی اس کے اندر رہی, پھر اس کے اندر سول وار جو ہے اس کے رہی. یہ کس طرح سے اس سے نکلا؟ کیا یہی طریقہ کار ہے کہ آدمی سول وار میں جائے, پھر خون خرابہ ہو اور پھر جا کے امریکہ کی طرح, یعنی ایک اگر ہم دیکھ لیں ماڈل ترقی کرنے کا تو ایک امریکہ کا ماڈل ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا اگر ماڈل آپ دیکھیں ترقی کا وہ تو جرمنی میرے لحاظ سے نہیں وہ ہے, لیکن امریکہ کے جو یہ ترقی کی وہ آپ دیکھیں تو وہ ان کی انڈیپینڈنس رہی ہے 237 ایئرس, جس میں سے 215 سال وہ جنگ کے اندر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی میجورٹی ٹائم جنگ کے اندر, لیکن ان کے جو لیڈرز آئے ہیں وہ اپنی قوم کے ساتھ سنسیئر تھے, اور قوم بھی آگے سنسیئر تھی اپنی لیڈر کے ساتھ. ان کو پتہ تھا کہ جو وہ کام کر رہا ہے ہمیں اس کو سپورٹ کرنی ہے, اور جو چیز وہ امپوز کر رہا ہوگا وہ ہماری بہتری کے لیے کر رہا ہوگا. ٹھیک, ادھر آپ دیکھیں تو ادھر میں کریڈٹ تو دوں گا گورنمنٹ کو کہ ان لوگوں نے یہ تو انیشیٹو لیا کہ ہم پڑھائیں گے بھی صحیح, پڑھا لکھا پنجاب, اس کے اندر آپ کتابیں بھی دیں گے, اس کے اندر آپ بیگز بھی دیں گے, آپ فیسیں بھی معاف کریں گے. اب آگے پیرنٹس کا کام تھا کہ بھیجیں. ادھر ہماری قوم کے اندر جو جہالت ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. وہی بات میں پھر کہوں گا, جو سائن کرتا ہے ادھر وہ پڑھا لکھا ہے. تو یہ اب ہماری قوم کو بھی سیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں اس ماڈل کی طرف نہیں جانا چاہیے جس نے کئی سو سال جو ہے وہ خانہ جنگی کے بعد جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ آیا. ہم ابھی بھی امریکہ کو فالو کرنے کے چکر میں ہیں کہ جی امریکہ یوں, امریکہ یہ. امریکہ کے پیچھے جو ہے وہ کئی سو سالوں کی خانہ جنگی ہے. تو ہمیں کیوں نہیں چین کا سٹائل یا جاپان کا سٹائل, یا اب جاپان کو دیکھ لے, دوسری جنگ عظیم کے بعد اس نے پھر کھڑا کر دیا. وہ ایک ڈاکومنٹری میں دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ ہم نے جاپان کو اس کچرے پہ ڈیولپ کیا ہے جس نے جو ایٹم بم کی شکل میں ہمیں بنا دیا گیا تھا, لیکن ہم نے اس کچرے کے اوپر اس کو کھڑا کر دیا. چلیں وہ تو آپ نے بہت بڑی قوم کا آپ نے دیا. آسٹریلیا کا میں آپ کو بتاتا ہوں. آسٹریلیا ایک وہ جگہ تھی جہاں پہ انگلینڈ جو غلام اور گنڈے پکڑتا تھا, جو ان کے ہوتے تھے کرمنلز ہوتے تھے, ان کو اٹھا کے آسٹریلیا پھینک دیتے تھے, یا جو اس دن آپ نے بات کی تھی کیوبا پھینکنے کی. اور 64 کے اندر 64 کا ٹور بہت امپورٹنس کا رکھتا ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے, اور اب ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبرت بھی ہمارے لیے بن گیا ہے. ہماری ابھی کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت سے کمپیئر کریں تو اب عبرت ہے ہمارے لیے کہ ہمارا پریزیڈنٹ ایوب خان تھے, وہ پہلے گئے ادھر سے آسٹریلیا سے جاتے ہیں وہ سعودی عربیہ, سعودی عرب سے وہ جاتے ہیں جرمنی, اور جرمنی سے واپس آتے ہیں. ان تینوں ملکوں کی امداد دے کے آتے ہیں. اسی سال میں 64 کے اندر وہ دوسری دفعہ جاتے ہیں, ان کو قرضے دے کے آتے ہیں انہیں تینوں ملکوں کو. اور اب آسٹریلیا کی طرح ہے. چلیں سعودی عرب کو تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دوست ہے, بھائی ہے, اس کو ہم یہ کرتے ہیں, ان کو چھوڑ دیں. اب بھی خیال کر رہا ہے لیکن اور اب جرمنی کو دیکھیں, ہمارے حکمرانوں کا تو خیال کر ہی رہا ہے نا. جی بہت زیادہ کر رہے ہیں. تو جرمنی کہاں چلا گیا, جرمنی کدھر چلا گیا, آسٹریلیا کدھر چلا گیا, چین کدھر چلا گیا. ہاں ہم اسرائیل کے ہے تو بڑے خلاف, لیکن اسرائیل ہمارے بعد آزاد ہوا 1 سال بعد, وہ کدھر چلا گیا. وہ اب ایک ایسا ملک ہے جو پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. چین ہمارے ساتھ آزاد ہوا, اور اب چین کہتے ہیں کہ سیکنڈ بیسٹ ہے اکانومی میں, لیکن میرے خیال سے وہ ایک بہت بڑی اکانومی, اس سے بڑی اکانومی نہیں ہے اس وقت. اب ہر چیز دیکھیں, آپ اپنا موبائل اٹھائیں, اس کے پیچھے اندر اس کی بیٹری کے اوپر لکھو گا میڈ ان چائنا. مطلب ان نے پوری دنیا کی مارکیٹ کھینچ لی. اب آرمز کی مارکیٹ جو جنگی ساز و سامان وہ بھی ادھر ہی جا رہی ہے.
ٹھیک ہے. تو ان کے ماڈلس کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے اور ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اس طرف کہ ان کی ابراہیم لنکن کے ماڈل کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کس طرح اپنی قوم کو جنگ کے اندر سے نکالا اور ایک اکنامک بوم کے طرف لے کے گیا. اور اپنی دور کی سب سے ابھی تک دیکھیں 19ویں صدی سے اس کا نام ہے اور ابھی 21ویں صدی ہے اسی کا نام ہے. امریکہ کا اس سے اچھا پریزیڈنٹ نہیں آیا. جب آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کو لوگ یاد رکھیں گے. میں کل دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو جنرل راحیل شریف, وہ مسجد نبوی کے اندر ہے تو ادھر لوگ نعرے لگا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ ایک جب آدمی اپنے قوم کے لیے کام کرے گا تو قوم بھی اس کو پے کرے گی. بالکل صحیح. بہت شکریہ ابراہیم ہے نا کہ آپ سے اچھی گفتگو رہی. غالباً ہم لوگوں کو نہ اس دنیا کی ہی فکر ہے کہ لوگ ہمیں اچھے نام سے اس دنیا میں یاد رکھیں اور نہ شاید ہمیں آخرت ہی کی فکر ہے کہ ہمارے آخرت میں ہمیں اچھا ہمارا رجسٹر نکل آئے, ہمارا حساب کتاب کوئی اچھا ٹھیک نکل آئے. اللہ تعالیٰ جی ہمیں بہتر کرنے کی توفیق دے, کیا کہا جا سکتا ہے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.